کا اگر موجودہ آپ دیکھیں تو سینہ شق ہو گیا ہے، سینہ شق ہو گیا ہے. حضور فرماتے بخاری کی حدیث سے میں نے خود دیکھا جبریل نے میرے سینے کو شق کیا اور میرے دل کو نکالا، دل کو نکال کر زمزم سے دھویا اور دوبارہ میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا. یہاں پر ابن حجر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شرح صدر کرنے کی ضرورت کیا تھی. اگر دل میں دیدار الہی کے لیے قوت بھرنی تھی، یعنی دل کو نکال کر انوار و تجلیات سے بھرا گیا، یعنی وہ طاقتیں آپ کے قلب منیر میں اندھیلی گئی کہ کروڑ پہاڑوں کی قوت کو جمع کر دیا جائے تو اس کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ طاقت دل میں اس لیے ڈالی جا رہی ہے اتنے وافر اقدار میں تاکہ جب رب کریم کے جلووں کو بے نقاب دیکھیں تو وہ حال نہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کا ہوا تھا، وہ حال نہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کا ہوا تھا. شرح صدر ہوا، سینے کو کھول دیا گیا، دل نکالا گیا. حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ زمزم سے دھویا جا رہا ہے. 2 گلاس پانی اگر کسی کے سامنے رکھ دیں، ایک میں زمزم ایک میں عام پانی، وہ تمیز نہیں کر پائے گا کہ زمزم کون سا ہے. لیکن یہ آپ کے طب کی فضیلت اور اس میں علم و معرفت کا استقرار آپ دیکھیں کہ سینہ شق ہو گیا، حضوری موجود ہے، دل نکال دیا گیا، حضوری موجود ہے، دل کو دھویا جا رہا ہے. شعور معرفت کے کمال پر ہے کہ وہ عام چیز نہیں ہے، وہ زمزم تھا. جبریل نہیں بتا رہے زمزم ہے، حضور خود فرما رہے وہ زمزم ہے، وہ زمزم ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے خود فرمایا میرے دل میں 2 آنکھیں ہیں اور میرے دل میں 2 کان ہیں. اب اگر حضور صرف ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سر کی آنکھیں کافی ہیں نا، اور حضور اگر ظاہر ہی کی آواز کو سنتے ہیں اور علوم ظاہر ہی کو سنتے ہیں تو اس کے لیے یہ سر کے کان ضروری ہے. لیکن حضرت گرامی اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب کے گوشوں کے اندر وہ اذن اور آنکھیں اس لیے عطا فرمائی کہ میرے محبوب کو صرف ظاہر پر تصرف نہیں بلکہ مغیبات اور عالم غیب پر بھی قدرت عطا فرمائی گئی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب میرے دوستو یہاں پر دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں کہ طب کے اعتبار سے حضور کو ترقی عطا فرمائی گئی. یہاں پر ابن حجر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین چاہتا تو سینے کے اوپر سے ہی انوار اتار دیے جاتے. اللہ اس پر قادر ہے، سینے کے اوپر سے ہی انوار اتار دیے جاتے. رب کریم اس بات پر قادر ہے، لیکن آپ کے سینے کو شق کرنا اور دل کو نکال کر پھر انوار ڈالنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس میں مصطفیٰ کی قدرت، تصرف، صبر اور استقلال بتانا تھا کہ اگر کسی کی انگلی میں صرف سوئی چبھ جائے تو وہ آؤ بکا کرتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے کہ حلق سے لے کر ناف تک سینہ کھول دیا گیا ہے، حلق سے لے کر ناف تک سینہ کھول دیا گیا ہے، دل اقدس کو باہر نکالا گیا ہے، دھو کر دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. نہ جمی پر جنبش ہے نہ زبان پر آہو بقا ہے، بلکہ علم کا استحضار ایسا ہے کہ فرمایا کہ جبریل نے سیا اور اس کو زمزم سے دھویا ہے. تو یہ آپ دیکھیں جیسی قومیں سامنے موجود تھی، طاقتی انقلاب کے اعتبار سے، قوت و حشمت کے اعتبار سے، مستقل مزاجی کے اعتبار سے، اپنی ذہانت کی ترقی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے وہ تمام کمال تنہا معراج کے اندر مصطفیٰ فرمائے. انسان برقی رفتار کے ذریعے راکٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور راکٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے. انسان گویا کہ ترقی یافتہ خلائی فضاءات، بڑے بڑے جہاز اور فضا میں اڑنے والی پرواز بھر لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو براق عطا کیا گیا تھا. اور آج سائنس اس بات پر پہنچتی ہے کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ بجلی اور روشنی کی ہے، بجلی اور روشنی کی ہے کہ جو 1 سیکنڈ کے کئی حصے کے اندر نہ جانے کتنے سالوں کے سفر کو طے کر کے دوبارہ اپنے مرکز تک پہنچ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کو بجلی نہیں اس کو برق کہا جاتا ہے. حضور کو تو براق دیا گیا ہے جو کئی بجلیوں کی طاقت تنہا رکھتا ہے، جو کئی بجلیوں کی طاقت تنہا رکھتا ہے. حضور اس پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے. بجلی جیسی رفتار پر اگر کسی کو بٹھا دیا جائے تو اس کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا، جسم سلامت نہیں رہ سکتا. حضور اس پر بیٹھے جس پر کئی بجلی سے زیادہ طاقت موجود ہے، کئی بجلیوں کی رفتار سے زیادہ توانائی اس براق کے اندر موجود ہے. لیکن مصطفیٰ جب اس پر چلتے ہیں تو وہ ہے تو براق جو کئی بجلیوں کی توانائی کا مجموعہ ہے، لیکن وہ چلتا بھی کیسا ہے کہ جہاں اس کی پہلی نظر ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے. لیکن مصطفیٰ اگر بیٹھے ہیں جسم تو جسم شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے.
اندازہ لگائیے یہ مصطفیٰ کی پرواز ہے، یہ آپ کی طاقت و حشمت بتائی جا رہی ہے، یہ کائنات کے نظام اور کائنات کے چیلنجز کو آپ کی قدرت آپ کی اختیار میں دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بجلیوں پر فخر کرنے والے دیکھو ہمارا مصطفیٰ اگر براق پر بھی سفر کرے تو مصطفیٰ کا اثر اس پر ہوتا ہے، اس کا اثر مصطفیٰ پر نہیں ہوتا ہے۔